बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा ऑन और जनाब फ्राई पैन जो है वो रख दीजिए। फ्राई पैन रख दी मैंने और इसमें डाल दिया है 1 कप पानी, क्योंकि हम खाने तेल के बगैर बनाते हैं इसलिए पानी डाला। और जनाब आदि इसमें हम डाल देंगे पत्ते हर्ब के, मिसाल के तौर पे तुलसी के पत्ते और बेजल लीफ और जनाब कड़ी पत्ता। पत्ते थोड़े से जो मिलाए हूँ ये बड़े हैं, वो काट के, मुझे नहीं पता इन पत्तों को क्या बोलते हैं, लेकिन ये चाय में डालते हैं लोग, शुगर कम करते हैं, बड़े अच्छे हैं। या तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं, वो डाल दीजिए। और मैं लाया हूँ कड़ी पत्ता तोड़ के पानी में भिगो के रखा हुआ है, सब चीज़ें इसमें से निकाल के डालेंगे। कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया है। इस खाने में कड़ी पत्ते की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आजकल डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक कड़ी पत्ता बहुत फ़ायदेमंद है। पहले गोरे नहीं खाते थे, अब वो गोरे भी खाने लगे। और जनाब 2 कड़ी पत्ता की ब्राइचेस डाल दिए। इसमें मैं डालूँगा 1 टमाटर, मेरे छोटों ने शुरू में डाली। तो 1 टमाटर 1 प्याज डालूँगा छोटी, इतनी कुतर के बारीक बारीक, और 1 बड़ा सा टमाटर, इसको भी कुतर के इसके अंदर डालता हूँ। और डालूँगा इसके अंदर फिर मेरे पास कल के 2 कबाब 3 कबाब पड़े, उनके टुकड़े करके कबाब डालूँगा, फिर बताता हूँ आपको। हाँ जनाब, हमने सबसे पहले पानी डाला था, उसमें कुछ पत्ते डाल दिए थे। चाहे आप तो उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दें, थोड़ा सा मसाला डाल दें, कोई भी जो आपको दिल करे। मैंने जो मसाला ये डाला है, ये लाल वाला जो मसाला होता है, थोड़ा सा डाल दिए, थोड़ा सा बराए नाम। और नमक डाल दिए, प्याज डाल दिए। इसको प्याज को थोड़ी 3 मिनट के लिए ढक के रखिए, गल जाएगी वो। प्याज गलने के बाद आएगी, यानी कलर चेंज कर लेगी, तो आप इसमें 1 टमाटर काट के उसमें डालिए। और वो जब हो जाए, जब यहाँ तक प्रोसीजर पहुँच जाए, यहाँ तक खाना पका हमारा उसका प्रोसीजर इतना हो जाए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हरी मिर्ची डालेंगे। मैं डालूँगा हरी मिर्ची, मैं हरी मिर्ची खाने का शौकीन हूँ। ये ज़्यादा ना तेज़ हैं ना फीकी हैं, आप जो अपने लिहाज से रखिएगा जनाब। हाँ, उसके अंदर फिर मैंने डाल दिए थे कबाब, 2-3 कबाब कल के तले हुए रखे हुए थे, तो वो मैंने खाने थे, तो वो कबाब मैंने इसके अंदर डाल दिए। कच्चे तो कबाब भी डाले जा सकते हैं और पके हुए भी डाले जा सकते हैं। या अगर कबाब घर में मौजूद नहीं है तो वो हॉट डॉग जो है, सॉसेज बच्चे ला के रखते हैं, वो डाल दिए। सलामी डाल सकते हैं, गोश्त डाल सकते हैं पका हुआ। ये खाना किसी भी चीज़ के साथ पकाया जा सकता है। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको कि किस तरह बनाने और किस तरह मज़े लेने खाने के। और विदाउट ऑयल है, आप चाहें तो उस पर थोड़ा सा जैतून का तेल लास्ट में डाल दीजिएगा, और या बटर डाल दीजिएगा, अगर आपका दिल करे। और आपको ऑयल से प्रॉब्लम नहीं है तो डालिए, ऑयल भी डालिए, ऑयल में पकाइए। मैं तो उन लोगों के लिए जो इन्होंने पूछा था कि ऑयल के बगैर किस तरह पकाया जा सकता है, तो उन्हीं को दिखा रहा हूँ, और आपके लिए भी, और इसको अच्छा समझिए तो आप भी बनाइए। लेकिन ये तमाम खाने अब ताकतवर हैं, और ताकतवर खाने खाइए। आपकी उम्र 30-35 से ऊपर हो जाए, वैसे तो बचपन से खाना चाहिए, लेकिन 30-35 से ऊपर हो जाए तो एहतियात बरतना शुरू, मीठा कम, ऑयल बंद, एहतियात बरतना शुरू, और सारे खाने अपने चटपटे बनाइए और शौक से खाइए। तो ये खानों में तमाम तकरीबन चीज़ें डल चुकी, और ये तैयार हो गया। 5 से 10-15 मिनट के अंदर खाना तैयार हो जाता है, मैक्सिमम 15 मिनट 10 मिनट लगते हैं, तैयार हो जाता है। उसके बाद हम इस पर नींबू निचोड़ेंगे। ये मैंने नींबू भी आपके सामने, कॉटन नींबू आधे का आधा करके कॉटन नींबू निचोड़ दिए, नींबू को अच्छी तरह निचोड़ दिए।
تاکہ اس کا ٹیسٹ اندر آ جائے. زبردست ہو گیا ہے. تھوڑا سا دم ایک دفعہ اور صرف گرم رہے کھانا. پلیٹ میں نکالوں گا. ساتھ میں کل کے اسپیگیٹیز تھی کھانے میں، وہ اسپیگیٹیز بھی ہیں، وہ بھی کھا سکتے ہیں. اور چپاتی ہاتھ کی ہے یا بازار کا بھی نان کھا سکتے ہیں آپ کی. لیکن براؤن بریڈ کھائے. کوشش کریں کہ جو نان جو ہو وہ بھی براؤن بریڈ کھائے. آنچ بہت تیز آ رہی ہے. گیس پاورفل ہے، بالکل فل اسپیڈ میں آتی ہے اور کھانا پکانے میں مزہ آتا ہے. اگر آپ کی طبیعت کے مطابق تمام چیزیں ہوں کھانا پکانے میں بہت مزہ آتا ہے. لیجیے جناب، تقریباً ہمارا کھانا تیار. اس کو سرو کریں گے. اوپر سے ہرا دھنیا، اور آپ کا دل کرے تو ادرک بھی ڈال سکتے ہیں. آپ کا دل کرے تو اس میں لہسن پہلے سے پکا کے لہسن ڈال سکتے ہیں. کسی ہیں چیز ادرک کچی ڈالی جا سکتی ہے، لہسن پکا کے ڈالا ہے. زبردست، دیکھنے میں خوبصورت، کھانے میں ٹیسٹی، اور کھانے کا مزہ جینے کا بڑھ رہا. آپ یقین کریے کہ کڑی پتہ اور پتوں کی خوشبو اور تمام چیزوں کی خوشبو اور کھانے کی خوشبو مجھے بھوک کو ڈیولپ کر رہی ہے یا ڈبل کر رہی ہے. تو میں آپ سے یاد چاہوں گا، دعا میں ضرور یاد رکھیے. لائک اور سبسکرائب بنتا ہے کر دیجیے، اور دوستوں سے بھی لائک سبسکرائب کرائیں، اور لوگوں کو سکھائیں بھی کہ بھائی بغیر تیل کے بھی کھانے جو بیچارے آج کے زمانے میں شوگر عام ہے، آج کے زمانے میں کولیسٹرول عام ہے، آج کے زمانے میں چھوٹی بیماریاں ہوں گی. یہ چیزیں عام ہیں، تو ان کو بنانے کے لیے ترکیب بتا دی کہ اس طرح کر سکتے ہیں. تیل سے بچیے، اور خاص طور سے جو اچھے تیل نہیں ہیں ان سے بچیے. اچھے تیل تو پھر بھی کھا. میں آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. فی امان اللہ. جناب، میں ٹیبل پہ ڈائننگ ٹیبل بیٹھک کے ٹیبل پہ آ گیا ہوں. جہاں سے انٹرنس ہوتی ہے ہوتے ہی ہمارے یہاں بیٹھک ہے، وہاں آ گیا ہوں. اسی ٹیبل پہ میں نے کھانا اپنا رکھ دیا. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں کھانا دکھاؤں، یہ وہ پینٹنگ ہے جو میں نے پچھلے سے دو تین پروگرام پہلے جب میں نے کباب بنائے تھے، کچے قیمے کباب، تو وہاں پینٹنگ میری وائف بنا رہی تھی، وہ میں نے دکھایا تھا. یہ وہی پینٹنگ ہے. 99.9% یہ تیار ہو گئی. ابھی بھی 10% یا 5% اس کا کام باقی ہے جو وہ کر رہی. زبردست بنی ہے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ریپیئر ہمارے یہاں چل رہی ہے. پیچھے آپ کو تھوڑی سی ریپیئر بھی نظر آ رہی ہے. گھر کی ریپیئر چل رہی ہے. مزدوروں کی آواز آج بھی باقی ہے، وہی کام چل ہی رہے. پیچھے طوطوں کی آوازیں بھی، اور باقی جو ہے قرآن پڑھنے آنے والی آئی ہوئی ہے. تعلیم بالغان ہو رہے، یعنی سب نے قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اس کی کریکشن، تجوید کی کریکشن کے لیے بلاتے ہیں، وہ لوگ پڑھ رہے ہیں. چلیے پھر ٹیبل پہ چلتے ہیں. زبردست پینٹنگ بن چکی. اس طرح کی پینٹنگز میرے گھر میں کافی الحمدللہ ہے، اور ایک زمانے سے 1977 سے وہ ہم اس گھر میں بنا رہی ہے، 1977 سے. میں نے ٹی وی آن کر دی ہے. پرانا میچ دکھایا جا رہا ہے PSL کا، اور آج سے تو میچ آنے والے ہیں، اس لیے میں نے آن کیا ہوا ہے. تھوڑی سی خبریں دیکھنی تھی، اور دکھ ہوتا ہے وہ زلزلہ والی خبریں دیکھ کے. وہ بھی دیکھتے ہیں. العربیہ بھی میں دیکھتا ہوں، اور الجزیرہ بھی دیکھتا ہوں، اور TNT ہے ان کا چینل ہے ترکی والوں کا، وہ بھی دیکھتا ہوں. بہت افسوس ہوتا ہے. بہرحال یہ دنیا ہے اور اس میں چلتا رہنا ہے. اب میں نے سب سے پہلے اپنے ناشتے کے لیے موسمی کاٹی ہے، اور وہ موسمی کھاؤں گا. اس کے بعد میں شوقین ہوں کیوی کا، وہ کیوی کاٹوں گا، اس کو بھی کھاؤں گا. اس کے بعد فروٹ کھانے کے بعد انشاءاللہ ہمارا بنایا ہوا جو کباب مسالہ ہے جو ہم نے بنایا ہے. میرا یہ طوطا دیکھیں، وہ اڑ کے میرے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ اندر گھستا ہے بیچارہ. ہرا طوطا ہے یہ. ویسے تو بہت سارے طوطے ہیں، وائٹ بھی ہیں، کلرفل بھی ہیں، لیکن یہ غریب. میں تھوڑا سا زیتون کا تیل اس پہ ڈال دیا تاکہ وہ
اس کی چمک سے تھوڑا سا کھانا اور خوبصورت دکھے، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ آئیے آپ کو دکھاؤں میں طوطا۔ یہ آنے کے بعد میرے بغلوں میں گھسنے لگتا ہے، اوپر بیٹھ جاتا ہے، کبھی اندر گھس جاتا ہے، اور دور بیٹھا تھا اڑ کے آ گیا۔ یہ کھلے رہتے ہیں میرے گھر میں، جاتے نہیں، یہ اڑ اڑ کے گھر میں گھومتے رہتے ہیں، اوپر تک جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، کچھ یہاں بیٹھے ہیں، کچھ دوسری جگہ بیٹھے ہیں۔ بھائیوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، جو بھی میرا پروگرام دیکھتے ہیں ان کو، اور جو میرے پروگرام کو آگے بھی لوگوں کو سناتے ہیں ان کو بھی، یہ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے اس قسم کے کھانے پکانے پڑتے ہیں، اور پکائے جا رہے ہیں، اور پکانا چاہیے اور کھانا چاہیے۔ تو وہ میں انشاءاللہ ابھی نکالوں گا اور انشاءاللہ نوش کروں گا۔ اس میں کباب پڑے ہوئے ہیں، ٹماٹر ہے، پیاز ہے، اور ہربل لیوز ہے، جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کڑی پتے کے پتے ہیں، اور ہیزل لیوز جو ہوتے ہیں، جو ریحان کے پتے ہیں وہ پتے ہیں، اور ایک اور کوئی پتہ ہے مجھے اس کا نام نہیں ہوتا ہے وہ ہے، اور اس کے علاوہ ہری مرچیں ہیں، نیمبو ہے، تھوڑا سا مسالہ ڈالا گیا ہے، کباب ہے۔ تو یہ مسالے والے کباب ہو گئے زبردست قسم کے۔ میں نے 2-3 کباب جو ہے نا کاٹ کے اندر ڈال دیے، زبردست قسم کے، اور امید ہے آپ کو پسند آئے گا کھانا، آپ بھی بنائیں گے۔ میں کھانا نکالنے لگا ہوں، کھانا نکالوں اور آپ سے اجازت ہوں۔ فی امان اللہ، اللہ کے حوالے۔ لائک اور سبسکرائب بنتا تو ضرور کر لیجیے۔